اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو اس کے بارے میں فقہا نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مطالعہ کیا، احادیث کو پڑھا، اور جیسے جس فقیہ کو جس طرح سے وہ بات سمجھ میں آئی انہوں نے لوگوں کو اس طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ تھوڑا سا اختلاف رائے ہے کچھ فقہا کے درمیان، لیکن ان سب کا اجتہاد ہے، سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ تو اس کے اندر بلا وجہ کی بحث، مباحثہ، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے پہ طعن و تشبیہ بالکل غلط بات ہے۔ سب نے سنت سے ہی سیکھنے کی کوشش کی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو جو فقہا ہیں جو انہوں نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا وہ اسی حدیث کا مصداق ہے، اسی حدیث کی بیس پہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے، وہ بھی سیکھنا ہے۔ سنت طریقے پر عبادت کرنے کے لیے اس کے فقہی احکام کو سیکھنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ وہ نماز کو باقاعدگی سے نہیں سیکھتے ہیں۔ پلیز نماز کو باقاعدگی سے سیکھیے، وضو کیسے کرتے ہیں باقاعدہ سیکھیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے والد والدہ نانا نانی دادا دادی نے جو بتا دیا بس وہ ہم اس کے بعد کبھی سیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فارملی سیکھیں اور ڈیٹیل میں سیکھیں، اور اس کو ویسے ہی عبادت کو ویسے ہی کریں جیسے کہ آپ سیکھیں۔ لیکن ایک اور اسپیکٹ بھی ہے عبادت کا، اور وہ عبادت کا باطنی اسپیکٹ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی عبادت کا حال کیا تھا، ان کا حال کیا تھا، کتنی محبت تھی ان کو عبادت سے۔ شروع کی آیات میں، شروع کی جو صورتیں نازل ہوئیں، بالکل پہلے تو سورۃ العلق کی کچھ ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد 3 سال کے عرصے تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب جو شروع کی وحی ہوئی اس میں سے ایک سورۃ المزمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ میرے حبیب جو کپڑوں میں لپٹے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات عبادت کے لیے کھڑے ہو جائے کیجئے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم، او زد علیہ، یا اس سے تو زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھیے، صاف صاف لہجے میں، اطمینان کے ساتھ۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی وہ ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھے طریقے سے کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پہ کہی جاتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو آپ لمبی مصروفیت میں رہتے ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ ذکر کریں اور تبتل کی کیفیت اختیار کریں، اللہ کے ساتھ تبتل کی کیفیت اختیار کریں۔ دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ کٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی یاد میں ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عبادت ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ام المومنین کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے تھے یہاں تک کہ ان کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ اتنی لمبی عبادت، اتنی لمبی رکعات، ان کو آج میڈیکل سائنس کی زبان میں ایڈیما ہو جاتا تھا، پیر مبارک پھول جاتے تھے ایکسٹینسو قیام کرنے سے، لمبے قیام کرنے سے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں ان سے کہتی تھی کہ لما تصنع ھذا یا رسول اللہ، آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری جو اجتہادی غلطیاں وہ بھی معاف کر دی ہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اس سے مراد جو انسان کبھی فیصلے کرتا ہے خود سے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ زیادہ اللہ کی نظر میں
اقرب ہوتا بجائے اس کے، یعنی کوئی اجتہادی طور پہ کوئی انسان کی غلطی ہو جاتی ہے جو کہ گناہ نہیں ہوتا ایٹ آل، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاف کر دیا. یعنی گناہ تو ہوتا ہی نہیں انبیاء سے، اجتہادی غلطی بھی معاف کر دی. آپ اتنا کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ آپ کے قدم مبارک پھول جاتے ہیں. اس سے پتہ چلا کیسی عبادت تھی اللہ کے رسول کی. تو جواب میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا بہت شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ یعنی یہ تو میں اللہ کی محبت میں کرتا ہوں. اللہ کے جو میرے اوپر انعامات ہیں، جو ہر لمحے انعامات ہیں، جو انعامات کی بارش ہو رہی ہے میرے اوپر، وہ جو قرب اللہ نے مجھ کو دیا ہے، وہ جو رتبہ اللہ نے مجھ کو دیا ہے، میں کیا اللہ کا بہت شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تو میں اللہ کی محبت میں کرتا ہوں. لیکن یہ ہے عبادت. اور ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ام المومنین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تلاوت کرتے تھے تہجد میں، تو کبھی کبھی ان کے سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو، جیسے کوئی بوئل ہو رہی ہوتی ہے چیز اور آواز آتی ہے. اس طریقے سے ان کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی. یعنی وہ خشیت اللہ کی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، یہ بھی تو سیکھنے کی چیزیں ہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو.